السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے سحر کھانے میں تاخیر اور افطار میں جلدی کی کیا حکمت ہے۔ پیارے بھائیو، سحر میں تاخیر اور افطاری جلدی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر بھر یہ معمول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں تاخیر اور افطاری جلدی فرماتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَن نُؤَخِّرَ سُحُورَنَا وَنُعَجِّلَ فِطْرَنَا۔ ہم گروہ انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم سحری تاخیر سے اور افطار جلدی سے کریں۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر۔ میری امت کے لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے۔ کوئی شخص سحری میں اتنی تاخیر کر بیٹھے کہ اذان شروع ہو جائے تو اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه۔ جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اپنی ضروریات پوری کی بغیر اسے نہ رکھے۔ پیارے بھائیو، اس احادیث کی روشنی میں واضح ہوا کہ سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے۔ سحری میں تاخیر اور افطاری جلدی کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اس میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہے۔ روحانی فیوز و برکات سے قطع نظر سحری دن میں روزے کی تقویت کا باعث بنتی ہے اور انسان بھوک پیاس کی شدت سے محفوظ رہتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی ہے کہ سحری ضرور کیا کرو، خواہ پانی کا ایک بوند، کھجور کا ایک ٹکڑا یا منقی کے چند دانے ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح افطاری جلد کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس طرز افطاری سے یہود و نصارہ کی مخالفت مقصود ہے، کیونکہ یہود و نصارہ روزہ تاخیر سے افطار کرتے ہیں، ستاروں کے ظاہر ہونے تک انتظار کرتے ہیں، جس سے نجوم پرستی کا شائبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تک امت مسلمہ افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرتے رہیں گی، اس وقت تک سنت کی پابندی اور حدود شرع کی نگرانی کی وجہ سے خیریت اور بھلائی پر قائم رہے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔